اوالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد نماز مغرب کا وقت بھی ہونا ہے۔ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جس آیہ مجیدہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں کچھ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو یہاں مجلس عزا میں تشریف لائے ہیں، یہاں کوئی ہر انسان نہیں آتا ہے۔ اس صفحے عزا پہ، اس مجلس عزا میں ہر انسان نہیں آتا ہے، وہی آتا ہے جس کی پشتوں پہ اللہ نے ولایت علی کی مہر لگائی ہوتی۔ ایک نسل پہ نہیں، پشتوں پہ جس کی مہر ہوگی وہی مجلس عزا میں آتا ہے۔ عزیزو دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھ کے میں آگے جاؤں گا۔ ایک شخص آیا، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا جلدی جلدی گزارشات عرض کروں گا اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ بچے کو اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی میں پیغمبر گرامی قدر تشریف فرما ہیں اور ان کے دائیں مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، دائیں نفس پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں وہ بیٹھا ہوا ہے جو اتنی خدمت کی منا اہل البیت کا لقب پایا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اتنی معتبر روایت ہے، ہمارے نجف اشرف کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے اسے نقل کیا ہے، شیخ یوسف بحرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ شخص بچہ اٹھا کے آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس بچے کا باپ اس دنیا سے رحلت فرما گیا ہے، لیکن وہ کچھ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، کوئی مال چھوڑ کر گیا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اسی کا ہے جو مر گیا ہے، یہ بچہ اسی کا بیٹا ہے، تاکہ اس کا ترکہ اور مال اسے منتقل ہو۔ توجہ رہے بھئی، جنگ کا مجمع ہے، بڑا ذہین مجمع ہوتا ہے، بہت جلدی آخر تک پہنچنے والا مجمع ہے، اور پھر اس جنگ کا مجمع ہے جو جنگ سٹی ہے، جو ولایت علی کا مرکز ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس بچے کا باپ فوت ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے یہ اسی کا ہے یا اس کے نام نتھی ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگے پوچھنے یہ آئے ہیں، آپ جو نبی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے علم رکھتے ہیں، یہ بتائیے یہ واقعاً اسی کا ہے تاکہ یہ اس کا ترکے کا وارث بنے یا کسی اور کا ہے؟ اب دیکھیے حضرت نے کیا فرمایا۔ حضرت نے سلمان کو کہا سلمان آپ بھی پیچھے ہٹ جائیے۔ سلمان اٹھ گیا، خود بھی حضرت پیچھے تشریف لے گئے، مولا کائنات کو وہیں بیٹھے رکھا۔ ابو طالب کا بیٹا علی مرتضیٰ وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے رہے، اور جو بچہ لے کر آیا تھا مرد، اسے کہا کہ اس بچے کو علی کے سامنے سے گزارو۔ توجہ رہے، کہنے لگا مولا میں یہ پوچھنے آیا ہوں یہ اسی کا ہے جو مر گیا ہے یا کسی اور کا ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں علی کے سامنے سے گزاریے۔ فرمایا یہی تو ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ حیدری توجہ، کہتا ہے مولا میں گزاروں گا، کیا ہوگا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، توجہ، حضرت نے ارشاد فرمایا اگر یہ بچہ گزرتے ہوئے علی کی جانب رخ کر کے مسکرا لے، سمجھ لینا اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ حیدری اچھا، اب بھی کچھ میرے احباب کہیں گے پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان، یہ پڑھنے والے کہاں سے باتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ بتائیے آج کوئی ڈاکٹروں نے ٹیسٹ تیار کیا یا نہیں کیا ہے، جسے ڈی این اے ٹیسٹ کہتے ہیں؟ بھئی آپ کی بنائی ہوئی مشینری تو بتائے یہ کس کا بھائی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، جسے اللہ نے خلق کیا ہو علی۔
وہ علی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ مجلسوں میں جو آتے ہیں وہی آتا ہے جس کی پشتوں پہ مہر ولایت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، یہی وجہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد، چھٹے امام، معصوم امام، ان سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، اللہ کی طرف سے آپ پہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ چھٹا امام۔ اور وہ امام، میں بچوں کو کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے، اگر کسی گلی کوچے میں، کسی محلے میں، کسی دکان پہ، کسی سکول میں، تو اس سے یہ پوچھا جائے تیرے امام کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، بچوں آج یاد کر لینا، نام نہ بتانا، اتنا کہنا میرا وہ امام ہے جو تیرے اماموں کا بھی استاد ہے، جو میرا امام ہے تیرے اماموں کا بھی استاد ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بچوں یاد رکھنا، چلتے چلتے میری بیٹیوں میرے بیٹوں یہ بھی کہہ کے چلے جانا، یاد رکھ میرے امام کا تعارف پوچھا تھا نا، میرا امام وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تیرے ہلاک ہو جاتے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا، ایک سائل نے پوچھا، مولا اللہ نے آپ کو کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟ سنیے، یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے آپ کے سینے میں، کتنا عظیم نور ہے، کتنا قیمتی نور ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھے دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کہنے لگا مولا وہ کون کون سی دو بڑی نعمتیں ہیں؟ فرمایا ایک نعمت یہ ہے کہ میرے دل میں علی کی ولایت ہے، سر فخر سے بلند کر کے کہا کر کہ میں علی والا ہوں، اور وہ علی ہے جس کی ماں کا نام بھی چوراہے پہ لیا جائے شرم نہیں آتی ہے۔ اور ہونے بھی امام ایسے چاہیے جن کے والدین کا نام بھی انسان سر بلند کر کے کہے، علی جیسا باپ لاؤ، علی جیسی کی ماں لاؤ۔ اور پھر امام نے فرمایا دوسری نعمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، پہلی نعمت کہ میں علی والا ہوں، ولایت علی ہے میرے دل میں، اور فرمایا دوسری نعمت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نسل علی سے ہوں، شیعہ سید زادہ ہوں، نسل علی سے ہوں۔ سنیے، اس شخص نے پھر سوال کیا مڑ کے، کہنے لگا مولا یہ دو نعمتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ علی والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ علی زادہ ہیں، نسل علی سے ہیں، علی زادہ ہیں، محب علی ہیں، علی والے ہیں۔ مولا ان دو میں سے آپ کے نزدیک پسندیدہ ترین نعمت خدا کون سی ہے جس پہ صادق آل محمد فخر کریں؟ سنو صادق آل محمد نے کیا فرمایا، فرمایا واللہ ان ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی عنہ، فرمایا علی والا ہونا میرے نزدیک علی زادہ ہونے سے افضل ہے۔ حیدری یا شیعہ ہونا، محب علی ہونا میرے نزدیک سید زادہ ہونے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر کوئی سید ہو علی والا نہ ہو، نام سے رضوی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتا رہے، کاظمی لکھ لے، جو بھی لکھتا رہے، کوئی ایک نام سے ہمیں چڑھ نہیں، جو بھی لکھتا رہے، نسل علی سے ہونا فائدہ نہیں ہے، علی والا ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنی نعمت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جس آیا نبی کو محمد کے سامنے نہ لاؤ، مصطفیٰ کے مقابلے میں نہ لاؤ، جناب عیسیٰ ہی کو لے لیجئے۔ قرآن پڑھ رہا ہو نا، کہتے نہیں ہو کہ قرآن کافی ہے، وہی قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کافی سمجھ لیتے تو ساری باتیں ٹھیک ہو جاتی۔ قرآن جناب عیسیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی وتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ عیسیٰ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، عیسیٰ یاد کر، اذ
اس وقت کو یاد کر، تخلقو، تو نے خلق کیا، تو نے پیدا کیا، من الطین کہیعت الطیر، باذنی، ایک گیلی مٹی کے ساتھ پرندے کی شکل بنائی۔ اس وقت کو یاد کر جب تو ایک گیلی مٹی کے ساتھ ایک پرندہ بنا رہا تھا، لیکن میری اجازت سے، باذنی، میری اجازت سے، فتنفخ فیہا، پھر تو نے اس میں روح پھونکی، پھونک ماری، فتکون طیرن باذنی، پھر وہ اڑنے والا پرندہ بنا، لیکن میں اللہ کی اجازت سے۔ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس وقت کو یاد کر جب تو ایک کوڑ ذات کو شفا دے رہا تھا، مبروس کو، برس کے مریض کو شفا دے رہا تھا، شفا دے رہا تھا۔ اور بھائی عیسیٰ اگر اللہ کے اذن سے شفا دے سکتا ہے، پھر علی اللہ کے اذن سے شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ فرمایا اس وقت کو یاد کر، لیکن تو میرے اذن سے دے رہا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو زندہ کر رہا تھا لیکن میری اجازت سے۔ اب دیکھیے عیسیٰ بڑا نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ساحر شریعت نبی ہے جناب عیسیٰ، رسول ہے جناب عیسیٰ۔ گیلی مٹی اٹھائی، اللہ اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے۔ قدم قدم پہ عیسیٰ نے اجازت مانگی، قدم قدم پہ اجازت، اذن خدا، میں پرندے کی شکل بنانا چاہتا ہوں، اللہ اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے۔ روح پھونکوں، اجازت ہے؟ ہاں تجھے اذن ہے۔ یہ پرندہ بن کے اڑے، اذن ہے؟ توجہ، ہاں اذن ہے۔ میں مردہ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے۔ یہ ہے جناب عیسیٰ جو قدم قدم پہ اللہ کا اذن اور اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اب آئیے اپنے محمد کو سنیے، میرا محمد کون ہے؟ ارشاد توجہ، ایک ایک قدم پہ جناب عیسیٰ اجازت مانگ رہے ہیں۔ پرندے کی شکل بنائی، اجازت، اللہ نے کہا اجازت ہے۔ مردہ کو زندہ کرنے کے لیے اجازت، اللہ نے کہا اجازت ہے۔ میں ایک مریض کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ اجازت ہے؟ ہاں تجھے اذن ہے۔ قدم قدم پہ محمد، قدم قدم پہ عیسیٰ نے اجازت مانگی۔ آئیے میرے محمد کو سنیے، پیغمبر کون ہے؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، انا ارسلناک مبشرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ اے محمد، ہم نے تجھے اپنے سارے اذن دے کر بھیجا ہے۔ اب تیری مرضی سورج پلٹا، تیری مرضی چاند کو ٹکڑے کر، تیری مرضی ستاروں کو بلا لے اپنے گھر میں، تیری مرضی کسی کو اپنے کندھے پہ چڑھا کے مدینے کی سیر کروا، اور تیری مرضی کسی کو اپنے سینے سے لگا کے کہہ دے کہ یہ میرا نفس ہے، اور کسی کو اپنی بدن سے اٹھا کے کہہ دے قوموا عنی۔ پھر بار بار تجھے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ، یہ ہے مقام پیغمبر اکرم، یہ جناب عیسیٰ بس ایک آیت۔ جناب ابراہیم کتنے عظیم نبی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ رسول ہیں جناب عیسیٰ، اولو العزم ہیں جناب ابراہیم۔ تو جناب ابراہیم نے ایک دفعہ، قرآن مجید میں یہ موجود ہے، ایک دفعہ انہوں نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ بس یہ آخری فضیلت جناب پیغمبر اکرم اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ بھائی نبی ہے لیکن وہ مانگ رہا ہے مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قالا اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا، تجھے ابھی تک ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قالا بلا، اللہ مجھے ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان نہیں ہے۔ ایمان ہے لیکن اطمینان
نہیں ہے جس کے پاس ایمان ہو اور ابھی تک اطمینان نہ ہو، جب تک پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے، وہ ابراہیم ہے۔ توجہ، وہ ابراہیم ہے۔ اور جو یہ کہے لو کشف لی الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے اور رب کے سامنے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں، میں علی اس منزل یقین پر فیض ہوں، اس سے آگے یقین کی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ علی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا ابراہیم تو اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کہنا لگا ہاں اللہ میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لے، فصرہن الیک، پھر تو انہیں اپنے ساتھ مانوس کر۔ 4 پرندوں کو لے اور پال اور انہیں اپنے ساتھ تو کیا ہے؟ مانوس کر۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان 4 پرندوں کو کاٹ کے، ان کے گوشت کو ملا کے ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دے۔ ثم ادعہن، پھر ان کو پکار، یاتینک سعیا، پھر یہ مردہ جانور جلدی کے ساتھ زندہ ہو کے تیری خدمت میں آ جائیں گے۔ ابراہیم نے ایسے کیا، 4 پرندے لیے، پرندوں کو ذبح کیا، کاٹا، گوشت کو ان کے ساتھ ملایا، ملانے کے بعد پھر اپنی بستی کے ارد گرد جو چوٹیاں تھیں پہاڑوں کی، توجہ رہے، ان پہ جا کے یہ گوشت رکھ دیا۔ چوٹیوں سے نیچے اترے، پہاڑی سے نیچے اترے، پہاڑی یاد رہے، پہاڑی یاد رہے، پہاڑی سے نیچے اترے، نیچے اتر کے پہاڑی کے اوپر بکھرے ہوئے مردہ پرندوں کے گوشت کو ابراہیم نے پکارا۔ پہاڑی کے اوپر جو تھے انہیں پکارا، مردہ تھے انہیں پکارا، جانور تھے انہیں پکارا، بندے نہ تھے، وہ زندہ ہو کے نبی کی پکار پہ لبیک کہہ کے آ گئے۔ اللہ جانے وہ کیسے انسان تھے، کیسے مسلمان تھے۔ محمد نے پہاڑی پہ کہا رکے رہنا، پھر جب محمد نے پکارا، محمد کی پکار انہیں سنائی نہ دی، کسی اور کی پکار سنائی دی، اور پھر ایسے بھاگے، ایسے بھاگے۔ پھر ان کا لقب ہی بھاگنے والا بن گیا۔ بھاگنے والا، ایک بندہ جلدی چلتا ہے، ہم کہتے ہیں جلدی چلتا ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اب یہاں سے میں بھاگنے لگ جاؤں، آپ کہیں یہ قبلہ بھاگنے والا، یہ بری بات نہیں ہے، یہ ایک بندے کا لقب ہے، فلاں کا رنگ ایسا، فلاں کا لباس ایسا، یہ فراری کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں یہ تب فراری بری بات بن گئی، توجہ، تب یہ فراری لقب برا بنا جب ایک جنگ تھی، نام خیبر تھا، محمد نے رات کو اعلان کیا سأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، یاد رکھو کل میں اسے پرچم دوں گا جو مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جس کو دیتے رہے پہلے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو مرد تھے، اور جو آپ کے ساتھ آئے ہیں عورتیں نہیں ہیں، سارے مرد ہیں، یہ قید کیوں لگائی؟ کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ پتہ چلا پہلے مردوں کی شکلوں میں تھے، مرد نہ تھے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے سأعطین الرایۃ غدا، کوئی مؤرخ ثابت کر دے کہ پہلے کسی خاتون کو پرچم تھمایا تھا، کوئی مؤرخ ثابت کر دے محمد نے پہلے کسی بی بی کو، کسی صحابیان کو، کسی صحابیہ کو پرچم دیو؟ نہیں، پہلے بھی جو تھے شکلیں یہی تھیں، ایسے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس سے بھی کام آگے ہو، لیکن مرد والی صفات نہ تھی۔ فرمایا کرار کرار کرار، اللہ اکبر، کرار کرار، میں اسے پرچم دوں گا جو مڑ مڑ کے حملے کرے گا۔ کرار کا معنی بھی سمجھو نا، بچوں کے نام جو کرار رکھتے ہو تو وہ کرار بھی ہونا چاہیے۔ نام کرار ہو ڈرے بلی سے، پھر وہ تو کرار نہ ہوا نا۔ نام کرار ہو
اور ڈرے جو ہے وہ ایسے کسی کے سائے سے بھی رات کو ڈرنے لگ جائے، وہ کرار نہیں۔ سنو کرار کون ہے، بس یہ آخری کرار۔ ایک شخص آیا، مار کا قائم ہے، تلواریں چل رہی تھی، علی کی خدمت میں آیا، علی جنگ لڑ رہے تھے، علی کی عادت تھی سامنے سے زیرہ پہنتے تھے، پیچھے سے زیرہ نہیں پہنتے تھے۔ آ کر کہنے لگا علی پیچھے سے بھی زیرہ پہنا کرو۔ کیوں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے پیچھے سے وار آ جائے، پیچھے سے وار آ جائے تو وہ زیرہ بچائے گی۔ سنو کرار کے ماننے والو، علی نے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ کہنے لگا پیچھے سے زیرہ بھی وار سے بچائے گی۔ حضرت نے فرمایا پیچھے سے وار تب ہوگا جب میں پیٹھ دکھا کے بھاگوں گا۔ میں ہوں ہی کرار، حیدری۔ توجہ ہے؟ نوجوان پیٹھ دم دبا کے بھاگا نہ کرو، جنگ والو ڈٹے رہا کرو۔ بھاگنے والے آج بھی بھاگ رہے ہیں، سیال کوٹ میں دیکھیے نا ویڈیو۔ ہاں پھر اس سائل نے توجہ، پھر اس نے سوال بدل کے کہا علی آپ تو دم دبا کر نہیں بھاگو گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے چھپ کے آپ کی پشت پہ وار کرے۔ فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا کوئی چھپ کے، توجہ، کوئی چھپ کے پشت پہ وار کرے گا۔ حضرت نے فرمایا تم کو ابھی تک میں علی کی معرفت ہے ہی نہیں۔ نحن نرا من الخلف کما نرا من الامام، ہم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں۔